والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کا درس ہر روز بعد نماز ظہر یکم رمضان سے جاری ہے۔ آج نماز جمعۃ المبارک کے حوالے سے کچھ مسائل عرض کریں۔ نماز جمعۃ المبارک کو ظہر کے وقت فرض ہے، 2 رکعت۔ اس سے قبل خطبہ، جب نماز جمعہ کے لیے کوئی شخص آئے تو اس کے لیے وہ تمام شرائط لازم ہیں جو کہ ایک نماز کے لیے ہوتی ہیں، یعنی ہر مسلمان عاقل بالغ اس پر جو عام نماز فرض ہے اسی پر جمعہ بھی فرض ہے۔ عام نمازوں کے لیے جماعت واجب ہے، اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر اس کی چھوٹ گئی ہے اور وہ بعد میں از خود اکیلے پڑھنا چاہے تو قضا یا ادا تنہا پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے، بغیر جماعت کے جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ جمعۃ المبارک کی نماز جہاں ہو وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، کوئی بھی شخص آ کر نماز جمعہ ادا کر سکتا ہے۔ جیسے مساجد کہ مسجد کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا، جو قریب کا ہو دور کا ہو، اسی علاقے کا رہائشی ہو دوسرے علاقے کا، اسی شہر کا دوسرے شہر کا، اس کو ہم کتابوں کی زبان میں اذن عام کہتے ہیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ وہ جگہ جہاں عام پبلک کا آنا الاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اگرچہ وہاں پر نمازیں ہوتی ہوں 5 وقت کی، لیکن وہاں پر جمعے کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ جیسے فیکٹری کے اندر ایک مصلی ہوتا ہے یا چھوٹی جائے نماز ہوتی ہے، فیکٹری کے لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، لیکن فیکٹری کے صرف اپنے ملازمین کو اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے، باہر والے کو نہیں ہوتی، اور وہ بھی جو آتا ہے وہ اپنی شناخت دکھاتا ہے، NIC دکھاتا ہے، کارڈ دکھاتا ہے، کوئی اپنا کام والا کارڈ دکھاتا ہے، پھر جا کے اسے انٹری ہوتی ہے، چوکیدار بیٹھا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہاں 5 وقتہ نمازیں تو ادا ہو سکتی ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ جمعۃ المبارک یہ مشہور ہے کہ جس نے 3 نمازیں چھوڑ دیں تو گویا وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ یہ مشہور غلط ہے۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک حدیث شریف کے اندر نماز جمعہ کے چھوڑنے پر وعید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی غیر اہم اور معمولی بات سمجھتے ہوئے 3 جمعے ترک کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اور یہ صحاح 6 میں سے سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی 3 کتابوں میں، 6 کتابوں میں سے صحاح کی 3 کتابوں میں یہ حدیث درج ہے۔
اس کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے شاید کے توبہ کے دروازے بند فرما دیں، مہر لگانے کا مطلب شاید کہ اسے خیر کا پھر جو سلسلہ ہے وہ اس سے روک دیا جائے۔ تو لہٰذا جمعۃ المبارک کی نماز کو تو بالکل بھی ترک نہ کیا جائے، اور جیسے عرض کیا کہ وہ جماعت سے ہی ہوتی ہے، بغیر جماعت کے نہیں۔ اب بالفرض کبھی جمعۃ المبارک کی نماز چھوٹ گئی، کبھی کسی عارضے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی بھاری بیماری کی وجہ سے کہیں ضروری جانا پڑ گیا، یا کہیں ٹریفک میں پھنس گئے، اس طرح کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو کیونکہ جان بوجھ کر آپ نے ایسا نہیں کیا، اللہ سے توبہ کی جائے پھر بھی، اور اس دن پھر ظہر کی نماز ادا کر لی جائے کہ اب جمعۃ المبارک نہیں ادا ہو سکتا، بلکہ اب جو ہے ظہر کی نماز اس کے بدلے میں ادا کی جائے گی۔ اور اگر ہو سکے تو پھر کسی ایسی مسجد کا رخ کر لیا جائے جہاں نماز سب سے آخری وقت میں ہوتی ہو۔ شہر الحمدللہ ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں وہاں 1:15 پہ بھی ہو رہی ہے، 1:30 پہ بھی ہو رہی ہے، 2:45، 2، 2:15، 2:30، 2:45، 3، 3:30 تک کی شہادتیں ہیں کہ جمعۃ المبارک کی نمازیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کوشش کر کے ان علاقوں کی طرف یا ان مساجد کی طرف چلے جائیں۔ یہاں تو میں نے اتنا نہیں دیکھا، لیکن سرجانی کے اندر جانا ہوا تو جمعۃ المبارک کی نماز انہوں نے پورے علاقے میں مساجد کے جو انتظامیہ ہیں انہوں نے باہم اتفاق سے ٹائمنگ سیٹ کر رکھی ہے۔ پورے 3-4 بلاک کے اندر 1:15، پھر 1:30، پھر 2:45، پھر 2، پھر 2:15، 2:30، 2:45، 3 تک کی مساجد کے اندر، اور ہر مسجد میں تقریباً یہ اعلان ہوا ہے کہ اگر کسی کی جماعت رہ جائے تو فلاں مسجد میں چلے جائیں، وہاں جماعت مل جائے گی۔ تو یہ ایک اچھا انتظام ہے، اچھا اتفاق ہے کہ کسی کی جماعت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا